اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو سٹریس کے بارے میں ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ سٹریس کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریسیپی بتاؤں گا جو کہ امیڈیٹ سٹریس کی صورت میں آپ کے کام آ سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اس کو بنائیں اور استعمال کریں۔ اور اب میں موضوع پر آتا ہوں۔ یہاں سٹریس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ گفتگو یہاں سے اپنے میرے قرب و جوار میں موجود وارن پارک، یہ ایکچولی ایک گولف کورس ہے، وہاں سے میں بنا رہا ہوں۔ سٹریس کی مینجمنٹ میں واکنگ کا، سلو واک کا بہت بڑا رول ہے۔ تو بجائے بتانے کے کہ آپ واک کریں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں سنو میں، برف باری میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں، آپ کو اپنے ساتھ واک پہ لے جاؤں اور آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے، کیسا ماحول ہے۔ ہلکی ہلکی سردی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے کہ جمنے والی، کیونکہ جب برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو سردی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ جب برف باری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہوائیں چلتی ہیں تو پھر ٹیمپریچر فریزنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس وقت ٹیمپریچر بھی تقریباً 0 پہ یا -1 پہ ہوگا، لیکن دیکھنے میں اتنا برا نہیں لگتا۔ تو خواتین و حضرات، سٹریس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ سٹریس بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور کرونک سٹریس بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایکیوٹ سٹریس، شدید سٹریس یا اچانک باڈی کو سٹریسفل ہونا، یہ ایک باڈی کی نیچرل فزیولوجیکل ڈیمانڈ ہے۔ جب ہم کسی خطرناک سچویشن میں ہوتے ہیں، کسی خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی نیچرلی ہمیں سٹریس میں مبتلا کرتی ہے، اور اس کو ایکیوٹ سٹریس کہتے ہیں، تاکہ ہم خطرے سے نمٹ سکیں، جس کو فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ جب آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں، جنگل میں ہے مثال کے طور پر، کوئی جانور آ گیا، آپ بھاگنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت ایسے ہارمونز باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو کہ جیسے کہ کارٹیسول ہے، ایڈرنلین ہے، جو کہ انرجی کو ریلیز کرتے ہیں، مسلز کو اسٹرانگ کرتے ہیں، باڈی سے، آپ کے جگر سے گلائکوجن کو موبلائز کر کے گلوکوز میں امیڈیٹلی کنورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہارٹ بیٹ کو انکریز کرتے ہیں، تاکہ آپ کا دل تیز تیز دھڑکے اور بہت سارا خون جسم کے تمام حصوں میں پہنچے اور جسم اپنا خطرے سے نپٹنے والا کام کرے۔ اسی طرح آپ کی جو لنگز ہیں، وہاں کی جو ایئر ویز ہیں، ان کو ریلیکس کر دیتے ہیں، تاکہ زیادہ ہوا، زیادہ آکسیجن اندر جائے اور آپ کو آکسیجنیشن آپ کی باڈی کو ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسٹامک کی جو ڈائجسٹیو ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو خون معدے اور انتڑیوں کی طرف نہیں چاہیے۔ تو معدے اور انتڑیوں کی طرف خون نہیں جائے گا، کم جائے گا، اسٹامک کا فنکشن کم ہوگا، گال بلیڈر کا کم ہوگا، انتڑیوں کا کم ہوگا، اور وہ سارے کا سارا بلڈ آپ کے مسلز کو، ہارٹ کو موبلائز کرنے کے لیے ملے گا، آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے، بھاگنے کے لیے ملے گا، اور یوں آپ خوب بھاگتے بھاگتے خطرے سے نکل جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا ایکیوٹ۔ لیکن یہی چیز جب تھوڑے لیول پر ہو، کرونک لیول پر ہو، مسلسل ہو، تو پھر یہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ مسلسل کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مسلسل ہو رہی ہے اس لیے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ کا لائف سٹائل ان ایکٹیویٹی والا، اور دوسرا غلط غذا۔ غلط غذا جب ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے بلڈ کے اندر ایسی چینجز لائے گی جو کہ یہ سٹریس کرنے والے ہارمونز کو، کارٹیسول کو، ایڈرنلین کو آہستہ آہستہ زیادہ مقدار میں
ریلیز کریں گے، اور جب وہ ان کو ریلیز کریں گے تو اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو یوزفل وائٹامنز ہیں وہ ہمارے جسم میں ان کی ڈیپوزیشن یا ان کی کمپوزیشن وہ کم ہو جائے گی، اور وہ میگنیزیم ہو گیا، میگنیز ہو گیا، کیلشیم ہو گیا، زنک ہو گیا، ان کی ابزارپشن کم ہو جائے گی اور یہ ہمیں مناسب مقدار میں مل نہیں سکیں گی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہیں، آسٹیوپروسس کے چانسز ہیں، امیونٹی ڈیکریز ہو جائے گی، معدے کے اندر السر بن جائے گی کیونکہ اسٹامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرونیکلی کم ہو گئی ہے۔ اب معدہ خالی ہی نہیں ہوتا، غذا اس میں پڑی رہتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے معدے میں درد ہوتا ہے تو سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریس کوئی مکینیکل چیز ہے جو ہم لیتے ہیں اور کہیں سے کھاتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سٹریس ایک فینومینا ہے جو کہ ہارمونز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ کھانے پینے میں ایسی تمام چیزوں کو بند نہیں کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ سٹریس ہونا بھی بند نہیں ہوگا۔ الٹرا ہائی پروسیسڈ فوڈز کیا ہوتی ہیں؟ پروسیسڈ فوڈ، آپ گندم ہے جب اس کا آٹا بنائیں گے تو وہ پروسیس ہو جائے گا، روٹی کھائیں گے تو وہ پروسیس ہو جائے گی، خالی گندم کھائیں گے ابال کے دلیے کی شکل میں تو وہ ان پروسیسڈ ہوگی۔ الٹرا ہائی پروسیسڈ کیا ہے کہ جناب آٹا بھی کھایا، بیکری میں لے گئے، اب اس میں آپ نے ویجیٹیبل آئل ڈالا اور اس میں چینی ڈالی اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا، اب یہ سب کچھ مل کے الٹرا ہائی پروسیسڈ ہو گیا۔ اسی طرح گوشت ہے، گوشت کھائیں لیکن ہاٹ ڈاگس یہ گوشت نہیں ہے، یہ پروسیسنگ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا الٹیمیٹلی کہ میگنیزیم، زنک، تھیامین، وٹامن B5، وٹامن C، وٹامن D اور ڈفرینٹ امینو ایسڈس یہ پراپر مقدار میں ملیں گے نہیں اور یہ کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے، چینی سے بنی ہوئی تمام اشیاء سے، آٹا اور آٹے سے بنی ہوئی تمام چیزوں سے، الٹرا ہائی پروسیسنگ جہاں پہ بھی 5 سے زیادہ انگریڈینٹس کسی بھی چیز میں اگر شامل ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ بھی ان انگریڈینٹس میں بھی چینی کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا، جنک فوڈ کا احتیاط کریں، ہائی شوگری ڈائٹس جو ہیں ان کی احتیاط کریں اور صحت مند کھانے کی عادت ڈالیں۔ اب چونکہ آپ سٹریس میں ہیں تو سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں۔ خواتین و حضرات، ہم کھانا کھا کے اگر بیٹھ جائیں گے، لیٹ جائیں گے، یا دن میں بھی ہم ایکٹیویٹی اور ورزش نہیں کریں گے، موومنٹ نہیں کریں گے، ہم سیر و تفریح کے لیے کہیں نہیں جائیں گے، ہم جم میں نہیں جائیں گے، ہم کوئی مسلز کو یا مسکولر سسٹم کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو کارٹیسول تو بڑھنا ہی ہے۔ جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور وہ کارٹیسول کو اور ایڈرینلین کو ریورس کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بریدنگ پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسٹائل کولین وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ہمیں ریلیکس کر دیتی ہے، وہ ہارٹ ریٹ کو سلو کر دیتی ہے، ڈپریشن کو کم کر دیتی ہے، آکسیجن کی اویلیبلٹی کو انہینس کر دیتی ہے باڈی کے اندر۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو دوائیاں ہم سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں وہ اور زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ تمام بازاری چیزیں کھانا چھوڑیں، ہیلدی لو کارب ڈائٹ پہ آئیں۔ آپ کیٹو کرنا چاہیں، اگر آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کیٹو کریں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے ہارٹ کا یا اور کسی قسم کا تو آپ لو کارب کر لیں، لیکن آپ بالکل یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ میٹابولک سنڈروم کا شکار ہیں، آپ اوبیسٹی کا شکار ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کھائیں اور آپ کا موٹاپا کم ہو جائے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ وزن لوز کرنا چاہتے ہیں وہ پکی بات ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو 20% سے زیادہ نہ لے جائیں ٹوٹل کیلریز کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اور اس میں بھی چینی اور جو گندم یا آٹا یہ اس طرح کی گرینز ہیں ان کو تو بالکل بند کر دیں، اور پروسیسڈ فوڈ کا تو نام لینا بھی بند کر دیں۔
اس کے ساتھ آپ فاسٹنگ کریں، واٹر فاسٹ کریں، اور ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، ٹیلی ویژن، پلے اسٹیشن، اس کی جان چھوڑیں، نیچر کے پاس آئیں، لمبے لمبے سانس لیں، نیچر میں برید کریں، اور بہرحال باہر جانے سے پہلے اپنا ایئر کوالٹی انڈیکس ضرور چیک کریں۔ اس طرح کا موسم کہیں پہ ہو، برف باری کا ہو، برف ہو رہی ہو، تو یہ قدرتی عمل ہے، اس کو انجوائے کریں۔ اور میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میری ویڈیوز میں 365 کے نام سے ایک ویڈیو جو 15 دسمبر کو میں نے اپلوڈ کی تھی، جو کہ بریدنگ پریکٹس بتاتی ہے، اس کو دیکھیں۔ وہ 3 دفعہ آپ نے بریدنگ کرنی ہے، اس کو فالو کریں 5 منٹ کے لیے 3 دفعہ دن میں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ نے وہ بریدنگ پریکٹس کی، اسی وقت آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ کم ہو جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے قہوہ کون سا بنا کے پینا ہے۔ آپ تھوڑا سا نٹ میگ گھر میں ہوتا ہے، اور 4-5 لونگ لے لیں، اور نٹ میگ جس کو ہم جیفل کہتے ہیں اردو میں، وہ تقریباً آدھے نٹ میگ کے برابر یا آدھا ٹی سپون یہ لے کے 2 کپ پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں، اور جب 1 کپ رہ جائے، پونا کپ رہ جائے، تو اس کو اتار لیں، اس میں اپنا اسٹیویا ایڈ کریں اور اس کو پئیں۔ تقریباً 10 منٹ 15 منٹ کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی سٹریس بہت بہتر ہو گئی ہے اور آپ کی انگزائٹی کم ہو گئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اہل و عیال کو، اور اپنے کسی گروپس میں ہیں تو ان کو اس کے بارے میں آگاہی فرمائیں، اور اپنے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اس ویڈیو پر، تاکہ آپ کے کمنٹس اور کوائریز کی روشنی میں مختلف موضوعات پر ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ کی کوائریز، آپ کے کویسچنز کو حل کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔